ناصر گوہاٹی آسام سے انہوں نے سوال کیا ہے کہ کیا ہم مزار شریف جا سکتے ہیں، اور ہم کوئی چیز مثلا اپنے مستقبل میں اچھائی کے لیے، یا پھر ایسے زوجین جن کے بچہ شادی کے بعد ابھی تک نہ ہوئے وہ بچے کی، یا پھر اچھی زندگی وغیرہ کی ولی یا صاحب مزار سے دعا کر سکتے ہیں؟ جواب عنایت فرما دیں۔ مزار پاک پہ جا کر اور اللہ والوں کے وسیلے سے دعا کرنا یہ جائز ہے، جیسا کہ ابھی آیت کریمہ پڑھ کے سنائی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صاف اللہ نے فرمایا اولیاء کرام حضور کے نائب ہیں، تو جو حضور کی بارگاہ میں نہیں پہنچ سکتا ظاہر ہے ان کے نائب کی بارگاہ میں جائے گا اور ان کے ہاں جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا اور ان کے وسیلے سے دعا کرے گا۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ اے اللہ کے ولی آپ ہمیں بیٹا دے دیں، اے اللہ کے ولی آپ ہمیں مرض سے ٹھیک کر دیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ مومن کا یہ عقیدہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ اپنی طرف سے ٹھیک کر دیں گے، بلکہ اس کا عقیدہ یہی ہوتا ہے کہ آپ ہمیں ٹھیک کر دیں، یعنی اللہ سے دعا کر دیں۔ وہ کہتا ہے کہ اے اللہ کے ولی آپ ہمیں بیٹا دے دیں، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بیٹا دے دے، اور اس طرح سے مجازن ان کی طرف نسبت کرنا یہ شرک نہیں ہے۔ وہابیہ کا یہ ظلم اور زیادتی ہے کہ مسلمانوں پہ زبردستی سے شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ بیٹا دینے کی نسبت قرآن پاک میں خود حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنی طرف کی، سورہ مریم کی آیت ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے قرآن پاک میں، قال انما انا رسول ربک لیہب لک غلام زکیہ، یعنی جبرائیل علیہ السلام حضرت مریم کے پاس آئے اور فرمایا کہ میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ میں تجھے ایک صاف ستھرا بیٹا دوں، تاکہ میں تجھے، جس کا جی چاہے قرآن کی آیت کا ترجمہ کر لے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ تاکہ اللہ تجھے ایک صاف ستھرا بیٹا دے، بیٹا دینے کی نسبت اپنی طرف وہ کر رہے ہیں، مگر ان کا بھی یہی اعتقاد تھا اور اس اعتقاد کے ساتھ کر رہے ہیں۔ تو میں تجھے صاف ستھرا بیٹا دوں کا مطلب یہ ہے کہ میرے ذریعے اور میرے وسیلے سے، کیونکہ میں دم کروں گا اور اس دم کے وسیلے اور ذریعے سے اللہ تعالیٰ بیٹا دے گا۔ تو مقصد یہ تھا کہ میں تجھے بیٹا دوں، یعنی بیٹا دینے کا وسیلہ اور ذریعہ میں بن رہا ہوں۔ معلوم ہے کہ جو بیٹا دینے کا وسیلہ اور ذریعہ بنے اس کی طرف اگر بیٹا دینے یا کسی چیز کی دینے کی نسبت کر دی جائے تو یہ قرآن کے مطابق ہے، یہ تو ناجائز و مکروہ تنزیہی بھی نہیں کہ جائے کہ حرام کفر اور شرک ہو۔ یہ وہابیہ کا عقیدہ ہے جو بے دلیل زبردستی مسلمانوں کو کافر و مشرک بناتے ہیں۔ آپ قرآن پاک کی سورہ مریم کی آیت کو جو میں نے پیش کیا دیکھ سکتے ہیں، اس میں صاف صاف دنیا جانتی ہے کہ بیٹا دینا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تو صرف دم کرنے کے لیے آئے تھے، اور ان کا دم جو ہے صرف عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کا ذریعہ اور وسیلہ ہی تھا۔ اسی طرح اگر ہم غوث و خواجہ کے مزارات پہ جائیں اور ان سے کہیں کہ حضور آپ ہمیں بیٹا دے دیں، تو مومن اسی عقیدے کے ساتھ کہتا ہے کہ آپ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ بیٹا دے دے گا، تو آپ کی دعا وسیلہ اور ذریعہ بنے گی، بیٹا تو اللہ تعالیٰ دے گا، کیونکہ جو لا الہ الا اللہ پڑھ چکا ہے اور اللہ کی توحید کا قائل ہو چکا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ غریب نواز کو خدا مان لے اور خدا مان کر ان سے بیٹا مانگے؟ یہ تو محض الزام اور اتہام ہے جس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے۔ وہابی و دیوبندیوں کو اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے کہ تبلیغ تو اسلام کی یہ تھی کہ غیروں کو اپنا بنایا جائے، مگر ان کی تبلیغ میں یہ ہے کہ مومن کو مشرک بنایا جائے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم رسول، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے۔